ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، ان اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلکم فسق۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ یہ قرآن پاک کا چھٹا پارہ ہے اور 5ویں نمبر کی صورت شریفہ سورۃ المائدہ، اس کا پہلا رکوع جو 5 آیات بینات پر مشتمل ہے، اس وقت آپ کے خادم نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ سب سے پہلے ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے عہد و وعدوں کو پورا کیا کرو۔ حلال کیے گئے تم پر چوپائے جانور سوائے ان کے جو تم پر پڑھ کر سنائے جائیں گے، اور تم شکار کو حلال نہ سمجھنا جب تم حالت احرام میں ہو۔ بے شک اللہ
وہ فیصلہ فرماتا ہے جو وہ چاہے، یا وہ حکم دیتا ہے جو وہ چاہے۔ اے ایمان والو، نہیں ہے حلال اللہ کے شعائر، اور نہ ہی حرمت والے مہینے، اور نہ قربانی کے جانور، اور نہ پٹے پڑے ہوئے جانور، اور نہ ہی مسجد حرام کا قصد اور ارادہ کر کے آنے والے لوگوں کی عزت و آبرو، وہ جو چاہتے ہیں اپنے رب کا فضل اور اس کی رضوان۔ اور جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی جب تم احرام اتار دو، تو پھر تم شکار کر سکتے ہو، اور نہ آمادہ کرے تمہیں دشمنی کسی قوم کی، اس قوم کی جس نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا کہ تم زیادتی کرنے لگو۔ تعاون کرو، ہاتھ بٹاؤ، مدد کرو ایک دوسرے کی نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں، اور نہ ہاتھ بٹاؤ گناہ اور بغاوت کے کاموں میں۔ ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو اللہ کا، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ حرام کر دیا گیا تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جو اللہ کے غیر کے نام پر ذبح کیا جائے جانور وہ، اور گلا گھٹ کے مرنے والا، اور چوٹ سے مرنے والا، اور اوپر سے گر کے مرنے والا، اور سینگ مار کے مرنے والا، اور جسے کسی درندے نے کھایا ہو، سوائے اس کے کہ تم ان جانوروں کو مرنے کے پہلے ذبح کر کے پاک کر لو۔ اور وہ جو ذبح کیا جائے کسی استھان پر، اور یہ کہ تم قسمت کے حال جاننے کی کوشش کرو تیروں کے ذریعے، یہ سب کے سب گناہ ہیں۔ آج کے دن کفر کرنے والے تمہارے دین سے پوری طرح مایوس ہو چکے، اب ان سے ڈرنا نہیں، صرف مجھ سے ڈرتے رہنا۔ آج میں نے پورا کر دیا تم پر تمہارے دین کو، اور تمام کر دی میں نے تم پر میری نعمتوں کو، اور میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے۔ پھر بھی اگر کوئی بھوک سے بے قرار ہو جائے، گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، تو پھر اللہ بے شک بڑا مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ حلال کیا گیا ان کے لیے؟ آپ فرمائیے حلال کیا گیا تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو، اور وہ جو تم جانوروں کو شکار پکڑنے کا طریقہ سکھلاتے ہو، سدھاتے ہو، اس علم کی روشنی میں جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، پھر کھاؤ اس میں سے جسے وہ پکڑ کے رکھیں تمہارے لیے، اور اللہ کا نام لو اس پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے کہ بے شک اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ آج کے دن حلال کیے گئے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں کتاب دی گئی حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے، اور پاک دامن مومن عورتیں، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے بھی جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، جب تم انہیں دے دو ان کے مہر، اور صرف خواہشات نفسانی پورا کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ نکاح کے بندھن میں لانے کے لیے اور خفیہ آشنائی بھی مقصود نہ ہو۔ جو کوئی کفر کرے ایمان کے بعد، یا جو کوئی انکار کرے ایمان کا، تحقیق ضائع ہو گئے اس کے عمل، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ 5 آیتوں کا ترجمہ جو سورۃ المائدہ کی پہلے رکوع میں ہے۔ یہ صورت شریفہ نزول کے اعتبار سے پوری کی پوری صورت مدنی صورت ہے۔
اب اس میں یہ جو آیت شریفہ درمیان میں پڑھی گئی الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت شریفہ نازل تو ہوئی تھی 10 ذی الحجہ کو حج وداع کے موقع پر منی میں۔ اب منی جو ہے وہ تو مکے کا حصہ ہے نا، لیکن اس کے بعد بھی یہ آپ جانتے ہیں کہ مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم جو ہے وہ واقع ہجرت سے ہوتی۔ ہجرت کے بعد جتنی آیتیں نازل ہوئی وہ چاہے کسی بھی مقام پہ نازل ہوئی وہ سب کی سب مدنی ہے، اس لیے یہ پوری کی پوری صورت شریفہ ہمارے مفسرین اس کو مدنی گنتے ہیں۔ اس میں حرام و حلال کے مسائل، نکاح کے مسائل اور پاکی ناپاکی کے مسائل، 3 اہم واقعات ہیں جو اس میں، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کی قوم کے ساتھ کا معاملہ، دوسرے حابیل قابیل کا معاملہ جو دنیا میں سب سے پہلا قتل ہوا، اور تیسرے حضرت عیسیٰ روح اللہ کے حواریین جو ان کے اصحاب تھے، ان کا حضرت کے سامنے یہ درخواست کرنا اور دعا کرنے کی درخواست کرنا کہ اللہ تعالی ہم پر آسمان سے مائدہ نازل فرما دے۔ اس صورت کا نام المائدہ ہے، وہاں پر جو بالکل صورت شریفہ کے آخری حصے میں اس کا تذکرہ آئے گا، انشاءاللہ اس وقت اللہ نے توفیق دی تو اس کی کچھ تفصیلات عرض کریں گے۔ تو لفظ المائدہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان۔ ساری صورتوں کے جو نام ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کو رکھا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اور اس کے پہلے بھی آپ کے خادم نے عرض کیا ہے کہ کسی صورت کا کوئی نام جو ہے وہ اس کا عنوان نہیں ہوتا ہے، یہ ہمیشہ خیال رکھو۔ جیسے المائدہ اس کا نام ہے اس صورت شریفہ کا، تو اس میں پورے دسترخوان کے مسائل بیان کیے جائیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن شریف میں صورتوں کے نام اس لیے رکھے گئے ہیں کہ آیتیں الگ الگ پہچانی جائیں۔ 114 صورتیں ہیں، اگر صورتیں الگ الگ نہ ہوتی تو آیتوں کی تلاش کرنا بہت مشکل کام ہوتا، اس لیے صورتوں کا نام جو رکھا گیا ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ خیال رکھیں کہ جو صورت کا نام ہوتا ہے وہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ ایک صورت دوسری صورت سے الگ پہچانی جائے، اس کا مقصد۔ جیسے دوسری صورت سورۃ البقرہ، اس میں ایک جگہ بقرہ کا تذکرہ آیا ہے، ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن سب سے طویل صورت 40 رکوع کی صورت ہے وہ بقرہ جو ہے، گائے اس کا عنوان تھوڑی ہے، کتنے سارے، بلکہ بعض ہمارے مفسرین تو کہتے ہیں کہ قرآن کے سارے مسائل جو ہے وہ سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان فرما دیے۔ تو اس صورت شریفہ کا نام سورۃ المائدہ ہے، اور المائدہ، مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان۔ اور اب وہ دسترخوان کے بارے میں زیادہ بتائیں گے تو 5 اتنی طویل آیتیں ہیں، دیکھیے کہاں تک اللہ پہنچاتے ہیں اپنے فضل سے۔ اے ایمان والو اوفوا بالعقود، وعدوں کو پورا کرو۔ تو جیسے ہی وعدے کو پورا کرو تو ہم کو بالکل ایسا لگتا ہے واقعی ہم کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کو برابر پورا کرتے ہیں۔ یہ تو ہے، جو کچھ دوسروں سے وعدہ کیا جائے اس کا پورا کرنا واجب ہے، اور ہم کسی سے وعدہ کر کے اگر وعدہ خلافی کریں تو انتہائی بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ قرآن نے فرمایا ان العہد کان مسئولا، تمہارے عہد اور وعدوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے کہ ہم کسی سے کوئی وعدہ کر لیں تو وہ تو بیچارہ ہمارے بھروسے ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وقت موعود پر، وقت مقررہ پر آئے تو ہم ہنستے ہوئے کہتے ہیں میں تو بھول گیا تھا۔ اس کے لیے تو قیامت آ گئی نا، اس نے آپ کے وعدے کے مطابق کسی سے کوئی معاملہ کیا تھا اور آپ نے عین ٹائم پر بول دیا میں بھول گیا تھا۔ یہ ایک ایمان والے کی شان کے خلاف ہے۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اوفوا بالعقود کا لفظی ترجمہ جو ہے وعدوں کو پورا کرو، اصل میں اس سے مراد پوری شریعت مطہرہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک طرح کا وعدہ ہے۔ اللہ کو اپنا معبود اور اپنا رب مان کر ہر مسلمان نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ میں پوری زندگی آپ کی فرما برداری کرتا رہوں گا۔ ایمان کہتے ہیں جس کو ہے نا، ایمان کا ایسا مطلب ہے کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، منمانی کرتا رہوں گا، اس کو ایمان بولتے ہیں۔
یہ ایمان کا مذاق ہے بھائی. تو ایمان کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ ہر بندہ مومن اور ہر بندہ مسلم اپنے رب سے اس کی ربوبیت کا اقرار کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گا. اس کا مطلب شریعت اسلامی کے سارے احکام جو ہیں ان کا پورا کرنا اور حتی الامکان اس کی کوشش کرنا یہ ہر مسلمان کے ذمے ضروری ہے. یہ ہوئی اوفو بالعقول، پورا کرو وعدوں کو. احلت لکم بہیمۃ الانعام. دیکھو بہیمہ جو ہے نا، وہ بہیمہ جو ہے وہ چوپایوں کو کہتے ہیں. بہیمہ جو ہے وہ چوپایوں، اور انعام جو ہے وہ بھی جانوروں کو کہا جاتا ہے، جیسے اس میں اونٹ، بکری، یہ سب جانور جو ہے یہ انعام میں آتے ہیں. فرمایا حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپائے جانور الا ما یتلا علیکم، علاوہ ان کے جو اب تم پر پڑھ کے سنائے جاتے ہیں. اب جب آپ نے ترجمہ سنا تو آپ نے دیکھا نا کتنے جانور حرام ہیں ان پر. فرمایا تمہارے چوپائے جانور جو ہیں وہ تم پر حلال کیے گئے ہیں، ان کے سوا جو آگے تم کو پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں. غیر محل الصید وانتم حرم، اور نہیں ہے حلال شکار جب تم حالت احرام میں ہو. اس کا معنی کہ احرام کی جو مختلف پابندیاں ہیں، احرام مخصوص ہے عمرے اور حج کے لیے. اس احرام کے لیے جو بہت ساری پابندیاں، ابھی احرام کے مسائل تو حاجی حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں. خاص طور سے جو لوگ عمرہ کرتے ہیں ان کے لیے حج کا جب موسم آتا ہے تو اس میں تو ایک ماحول بن جاتا ہے. یہاں ٹریننگ کلاس ہو رہی ہے، وہاں ٹریننگ ہو رہی ہے، اتنی ٹریننگ کر دیتے ہیں کہ حاجی بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کرنا کیا. اتنی ٹریننگ نہیں کرنا چاہیے، میں سیدھی بات بولتا. اب ہر آدمی کا بتانے کا طریقہ الگ الگ رہتا ہے، اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ. بہرحال اب یہ کہ اتنے کام ایسے کیے جا رہے جو نہیں کرنا چاہیے، اس کو اگر سینٹرائز کر. یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہ تعلیم القرآن کی طرف سے حج کی کلاس، یہ جماعت تبلیغ کی طرف سے، یہ جماعت اسلامی کی طرف سے، یہ جمعیت العلماء ہند کی طرف سے، سب ہمارا یہ ہے کہ ہماری دکان کا مسئلہ ہے نا، میں بھی اس میں شامل ہوں، برا نہ مانیں. ارے اس کے مقابلے میں ایک اجتماعی طور پر ایک آدمی کو اپنے شہر میں مقرر کرو جو خوب آگاہی رکھتا ہو اور ایسا اس کا بتانے کا انداز ہو کہ سامنے والے کے دل میں اتر جائے. وہی ایک مسئلہ میں اپنے طریقے پہ بتاؤں، مولانا سراج اپنے طریقے پہ بتائیں، مفتی صاحب اپنے طریقے پہ بتائیں، وہ اپنے طریقے پہ بتائیں. یہ بیچارہ ابھی تو نمازی کے لیے بھاری تھا، بڑی مشکل سے تو حج کو جا رہا، آپ نے اتنا حج اس کے لیے مشکل کر ڈالا، سمجھ میں نہیں آتا کرے تو کیا کرے. اور خاص طور سے یہ عمرے کا ٹور لے جاتے ہیں، وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں کہ عام طور سے عمرہ جو ہے وہ عمرہ کبھی کبھار آدمی کرتا ہے، اور عمرے والے کے لیے بھی آپ کے ذمے ہے جو لوگ عمرے کے لیے بھیج رہے ہیں کہ اس کا خیال رکھیں کہ ان کی تربیت کی جائے، احرام کیا ہے اور احرام کی پابندیاں کیا ہے اور عمرے میں اس کو کرنا کیا کیا ہے. دیکھو یہ ایسی عبادت ہے حج اور عمرہ، اس میں بعض ایسی بھول اور چوک ہوتی ہے کہ اس چوک کا نتیجہ جو ہے بہت بھیانک ہوتا ہے. مثلا دیکھو حج کے لیے کسی نے احرام باندھ لیا اور اس نے خدا نہ خواستہ طواف زیارت نہیں کیا، اور ایسی بھیڑ تھی اور ایسا تھا اور ویسا ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، ٹائم ہی نہیں ملا، فلانا ہو گیا، تھک گیا تھا. طواف زیارت کے بغیر اگر آ گیا نا تو پوری زندگی اس پر اس کی بیوی حلال نہیں ہوگی، پوری زندگی اس کی بیوی اس پر حلال نہیں ہوگی جب تک وہ طواف زیارت کی قضا نہیں کر لے گا. طواف زیارت یہاں ہوتا ہے کیا ناگپور میں، جانا پڑے گا نا اس کو دوبارہ، آسان ہے. تو بعض یہ ابھی کل ہی ایک صاحب کا فون آیا مجھے، ایک صاحب نے احرام عمرے کے لیے گئے ہیں، ایک صاحب نے احرام باندھے، احرام کی نیت کر لی ہے. اب احرام کی نیت کیا تو احرام کی نیت کرنے کے پہلے احرام پہن لینا چاہیے نا، سول ڈریس اتار دو بعد میں نیت کرو، پہلے نیت کر لیا، اور احرام کی نیت کرنے کے بعد بھی سول ڈریس میں سو گیا وہ. انہوں نے فون کی، حضرت ایسا ہو گیا، کیا کرنا پڑے گا، کتنا قربانی اور کتنا دم ہے. بھائی اتنا پریشان مت ہو. کتنے گھنٹہ سویا؟ بولے 3 گھنٹہ سویا. پریشانی کی بات نہیں ہے، 3 گھنٹہ بھی اگر احرام کی نیت کرنے کے بعد وہ بغیر احرام کے کپڑے میں رہ گیا تو اس کو بولنا ایک صدقہ فطر کے برابر وہ صدقہ کرتے ہو گیا. لیکن اگر یہ اور زیادہ ہو جاتا، 12 گھنٹے سے اوپر چلا جاتا تو کیا ہوتا معلوم ہے؟ اچھا دم جو ہے وہ دم
خالی بکرے کا دم نہیں رہتا، ایک جرمانہ حج کے موقع پر ایسا ہے جس کو بدنہ کہا جاتا ہے، اور بدنہ کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی کی طرف سے دم میں پورا اونٹ، اس کو بدنہ کہتے ہیں۔ ایک بار اونٹ کو ذبح کیا نہ تو خود ہی ذبح ہو جاتا ہے جی، دم دیتے دیتے تو دم نکل۔ تو اصل میں بات یہ آئی کہ غیر محل الصید وانتم حرم، نہیں ہے حلال تمہارے لیے شکار جب تم حالت احرام میں ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ فیصلہ فرماتا ہے جو وہ چاہے، اللہ ہے، بس انہی کو حق ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جو چاہے وہ حکم نافذ کرے۔ ہماری بندگی کی شان اس میں ہے، ہماری بندگی کی عظمت اس میں ہے کہ قالوا سمعنا وطعنا، آقا سن لیا آپ کا حکم، مان لیا، ہم نے گردن جھکا لی، آپ تو ہمارے آقا ہیں، آپ جو حکم ارشاد فرمائیں بندہ غلام حاضر ہے۔ کیا ہے؟ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتے ہیں وہ حکم نازل فرماتے ہیں۔ اب یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے شاعر کو حلال نہ کرنا، نہ سمجھنا۔ شاعر اللہ کیا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی پہچان ہیں، جیسے مسجدیں، اذان، حج، بیت اللہ شریف، ایسی کئی چیزیں ہیں، مختلف چیزیں جس کو شاعر اسلام اور شاعر اللہ میں گنا جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کا ادب کرنا، اس کے مقام کا خیال رکھنا۔ آگے کچھ چیزیں گنوا دی رب تعالیٰ نے، فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شاعر یعنی اللہ کے دین کی جو خاص علامات ہیں ان کو اپنے لیے حلال نہیں کرنا، ان کے مقام سے کھلواڑ نہیں کرنا۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینے، یہ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور یہ رجب۔ ابھی انشاءاللہ اس مہینے کی ودا ہوتے ہی رجب کا مہینہ آئے گا، رجب شعبان 2 مہینے کے فاصلے پر رمضان کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو ہمارے بال بچوں سمیت اس ماہ مکرم تک پہنچا دے۔ تو فرمایا حرمت والے مہینے، ولل حد، یہ حد جو ہے، حد یہ کہتے ہیں قربانی کے جانور کو۔ کوئی حاجی اپنا قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے جا رہا ہے، آج کے دوران میں کہاں لے جائے گا؟ یہاں سے تو نہیں لے جا سکتے، لیکن جو قرب و جوار سے آتے ہیں وہ لا سکتے ہیں۔ تو قربانی کا جانور، ولل قلائد، یہ قلائد جو ہے یہ قلادہ کی جمع ہے، قلادہ کہتے ہیں پٹے کو۔ اس وقت جب وہ مسجد حرام کی طرف، حرم شریف کی طرف سفر کرتے تھے تو ان کا یہ ہوتا تھا بھئی میرا یہ نظر کا جانور ہے، میں اس کو وہیں پر ذبح کروں گا، حرم میں لے جا کے ذبح کروں گا، ایسا جانور ہے، ویسا جانور ہے۔ تو اس کو وہ کیا کرتے تھے؟ پٹہ پہنا دیتے تھے، پودوں کا کوئی پٹا یا جیسے اور بھی کسی چیز کا، ایسا وہ علامت ہے کہ یہ جانور قربانی کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ تو اس کو حد یعنی قربانی کا جانور، اور قلائد جو ہے وہ بھی قربانی کا، جس کو نیاز کعبہ کہہ لیجئے، کہہ سکتے ہیں۔ ولا عام من البیت الحرام، اور وہ لوگ جو مسجد حرام کی طرف جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اور ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ ان ساری چیزوں کو تم حلال نہ سمجھنا، مطلب ان کی حرمت کا، ان کے ادب اور احترام کا خیال رکھنا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، قرآن شریف جو ہے اس کا انداز بیانی بالکل الگ ہے۔ شروع میں فرمایا تھا کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو حلال نہیں سمجھنا، اب فرماتے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ، جب تم احرام سے، احرام کھولنے کو حلال ہونا بولتے ہیں شریعت کے زبان میں، جب تم حلال ہو جاؤ یعنی اب احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ ہمیشہ خیال رکھو احرام میں داخلہ جو ہے، احرام میں داخلہ جو ہے وہ نیت کر کے لبیک پڑھنے سے آدمی احرام میں داخل ہوتا ہے۔ نیت کر کے کس چیز کے لیے احرام باندھ رہا ہے؟ عمرے کے لیے، حج کے لیے نیت کیا، لبیک پکارا، داخل ہو گیا احرام، احرام کی پابندی شروع۔ اور احرام سے نکلنے کے لیے ایک ہی دروازہ ہے، اپنے پورے بالوں کو موڑ دینا، جس کو حلق کہتے ہیں، یا شریعت نے اس کی بھی اجازت دی کہ اپنے بال وہ کتروا بھی سکتا ہے۔ تو نیت کر کے لبیک پکارنا یہ احرام میں داخل کرتا ہے، اور
بالوں کا منڈوا دینا یہ احرام سے باہر کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ یعنی جب تم احرام کھول دو تو پھر شکار کر سکتے ہو۔ دیکھو فاصطادوا کا ترجمہ، لفظی ترجمہ اگر کرے اس کے گرامر کے اعتبار سے تو پھر تم شکار کرو، تو اس کا مطلب میرے جیسا کم علم آدمی سمجھے کہ بس اب جیسے احرام کھولا تو پہلے تیر کمان لے کے نکلو، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو تم پر پابندی لگائی گئی تھی شکار نہ کرنے کی، اب وہ پابندی بھی ختم ہو گئی۔ احرام کی اور بہت ساری پابندیاں ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے وہ۔ اب فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کسی قوم کی دشمنی جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کیا تھا، تم کو مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر نہ آمادہ کر دے کہ تم زیادتی کر جاؤ، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو۔ ظاہر ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے والوں نے کتنا ستایا تھا۔ مسجد حرام میں داخلے کے لیے کیا کچھ پابندیاں انہوں نے لگا رکھا تھا، گھر سے نکلنا محال کر دیا تھا، سب کو معلوم ہے۔ اب آج اللہ نے تم کو جب اس مسجد حرام کا متولی بنا دیا ہے تو یہ خیال رکھنا کہ کل جو تم سے یہ دشمنی کر رہے تھے یہ ان کا مقام تھا، تم زیادتی مت کرنا، تم زیادتی مت کرنا۔ اب ایک اصول قرآن نے بیان فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ میں سمجھتا ہوں جتنی دینی تنظیمیں اور دینی جماعتیں، دیکھو جتنی دینی تنظیمیں کام کر رہی ہیں سب کا کام کرنا ضروری ہے، سب بالکل صحیح کام کر رہی ہیں، اور ایسی 150 اور دینی تنظیمیں جماعتیں بن جائیں تو بھی کم پڑیں گی، جتنا بڑا اس امت کا سائز ہے اور جتنا زیادہ ہم نے دین سے اپنا ترک تعلق کر کے خالی چند اعمال رہ گئے جس کو ہم نے دین سمجھ لیا، اور دین کا بڑا حصہ جو ہے وہ اس میں ہم منمانی کر رہے ہیں۔ دین کا بڑا حصہ ہم یعنی میں اور آپ، پوری امت مسلمہ منمانی کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی جماعت اللہ کرے کہ کھڑی ہو جس کا پورا مینوفیسٹو جو ہو وہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، کیا معنی؟ نیکی اور بھلائی کے کام میں تم ہاتھ بٹاؤ۔ مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، کسی یتیم بچی کی شادی کرنا ہے، کسی غریب بچے کو تعلیم دلانا ہے، کسی مطلقہ کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، کسی غریب کا گھر گر گیا اس کو بنانا ہے، کسی کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے اس کی یہاں کٹ پہنچانا ہے، کسی کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے اس کی شادی کا، کتنے کام ہیں جو کرنے کے ہیں، یہ سارے کے سارے بھلائی کے کام ہیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، جتنے نیکی اور بھلائی کے کام ہیں سب میں تم ہاتھ بٹاؤ، سب میں تم ہاتھ بٹاؤ۔ مگر دیکھو جیسے امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے نا، امر بالمعروف بہت آسان ہے، امر بالمعروف بہت آسان ہے۔ بھائی نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھا کرو یار، کیوں نماز چھوڑتے ہو؟ کیا اللہ کو منہ دکھاؤ گے؟ جی صحیح فرما رہے حضرت، ضرور انشاءاللہ دعا فرمائیے۔ دعا فرمائے تو ایسا لگتا ہے پڑھ سے دینا اس کے منہ پر۔ ابھی کبھی کھانا نکال کے اپنے سامنے رکھ کے دسترخوان پہ ہم کو بلانا کہ حضرت دعا کرو میں کھاؤں، بغیر بسم اللہ کے پچاک شروع کر دیتا ہے۔ جو نہیں کرنا ہے وہ مولانا کے آنکھ پہ ڈال دو۔ میں نے آپ سے بولا سے دعا کرو، آپ دعا کرے نہیں، میں نے نماز پڑھا نہیں، یعنی جو کرے مولانا کرے۔ بہرحال امر بالمعروف، بھائی یہ وقت ضائع مت کرو، کیا موبائل میں اپنی آنکھیں گاڑ کے بیٹھے رہتے، کیوں اللہ کی نافرمانی؟ ارے دیکھا واٹس ایپ پہ کوئی خبر ہے، کوئی یہ ہے وہ ہے، ضروری چیزیں ہیں، فون آیا بات کر لیا، کیا اسی میں اپنی آنکھیں پھوڑتے؟ حضرت بالکل صحیح فرما رہے ہیں، انشاءاللہ آج سے ایسا لگا کہ بالکل آج کے بعد یہ صوفی وقت بن جائے، کوئی اپنے کو نہ مارے گا نہ گاڑے گا، کچھ نہیں، سب کے سب آپ کو ہار پہنائیں گے۔ کب تک؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ۔ وہ جو کلب میں ہماری مسجدوں کے آزو بازو میں کلب چل رہے ہیں، اور جو وہاں پر وہ کیرم کھیلتے بیٹھے نا، وہ جو ہمارے میدانوں میں
رات میں 12 اور 1 اور 2 بجے تک اپنی آنکھیں پھوڑتے بیٹھے ہیں جیسے ان کا کوئی بال بچی نہیں ہے. ذرا ان کو جا کے بولو بولے بھیا اپنے گھر چلے جاؤ نا. یہ کیرم والوں کو ذرا جا کے بولو بولا کیرم چھوڑو چل مسجد میں. وہ جو شادیوں میں ننگے ناچ ہو رہے ہیں, جو حرام کاریاں ہو رہی ہیں, ذرا ان کو جا کے بولو بولا تمہارا یہ حرام کاری اس لیے میں تمہاری شادی میں شرکت نہیں کرتا. ذرا بول کے دیکھو بولا پھر کیا ہوتا ہے. یہ ہے نہی عن المنکر. ٹھیک اسی انداز میں یہاں پر تعاونوا علی البر والتقوی, جہاں نیکی اور پرہیزگاری کا کام ہے وہاں تم تعاون کرو. تعاون کہاں سے شروع ہوگا؟ اس میں مالی تعاون کرو, اس میں زبانی تعاون کرو, اس میں خود موجود رہو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, گناہ اور نافرمانی کے کام میں بالکل ہاتھ مت بٹاؤ. میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس کو برا کہتے ہیں اس برائی میں ہم خود موجود رہتے ہیں. ہم جس کو برا کہتے ہیں اس برائی میں ہم خود موجود رہتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ رہتی ہے مولانا سماج میں رہنا ہے نا, سماج میں رہنا ہے نا. دریا میں رہ کے مگرمچھ سے بیر لیں گے. ارے بھیا یہی سب دیکھنا ہے تو پھر تمہارے اسلام اور ایمان کیسا ہے ذرا اس کا بھی تو خیال کرو میرے بھائیو, جس کی بدلے میں جنت لینا ہے اللہ سے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, جہاں نیکی کے سوا کام ہو رہا ہے, گناہ کا کام ہو رہا ہے, اللہ کی نافرمانی کا کام ہو رہا ہے. یہ بات کہا جائے کہ آج کے دور میں ہمارے یہاں جو شادیاں ہو رہی ہیں ان شادیوں میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں کبھی مفتی صاحب سے جا کے پوچھے میں میری شادی میں یہ کر رہا ہوں, ذرا اس میں بتائیے تو کیا چیز جائز ہے کیا چیز. ارے پوچھنا تو چاہیے نا یار, مسلمان ہو نا, شریعت کے پابند ہو نا. بتائیں بطور خاص اختلاط مرد و زن, عورتوں اور آدمیوں کا ایک جگہ میل جول ہو جائے. ارے شریعت مطہرہ میں جو عورتوں کو نماز باجماعت اور مسجد میں آنے پر جو پابندی ہے وہ صرف اس لیے کہ عورتیں اور مردوں کا اختلاط نہ ہونے پائے. تمہارے شادی کے لان مسجدوں سے زیادہ پاک ہیں کیا؟ مسجدوں سے زیادہ قابل احترام ہیں کیا؟ جہاں تم نے سارے حدود کو ختم کر دیا اور بے غیرت آدمی میری بیوی سے زیادہ 2 بات کرنا وہ عورتوں کے مجمع میں گھستا ہے, اور عورتیں بھی بےہودی کی طرح آدمی میں گھستی ہیں, کو شرم نہیں آتی؟ ارے یہ حرام ہے, حرام. شریعت مطہرہ نے اختلاط مرد و زن پر جو پابندی لگائی ہے اس کو لے لو خالی. دیکھو ابھی اگر معلومات آپ کو بتاؤں تو ایسا لگے کہ مولانا کہاں کی معلومات لا رہے ہیں. قلب و جوار میں جو میرج رجسٹریشن کے جو آفیسز ہیں اسٹیٹ گورنمنٹ کے, وہاں پر آپ اگر وہاں کے اعداد و شمار نکالیں تو سینکڑوں مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی کرنے کے لیے ان کی عرضیاں پڑی ہوئی ہیں. وہاں نوٹس لگتا ہے نا باقاعدہ, ہم اور آپ جا کے معلوم کر سکتے ہیں. مسلمان لڑکیاں غیروں سے شادی کرنے کے لیے وہاں پر اپلیکیشن دے کے رکھی ہوئی ہیں, اور اب ان کا ایڈریس اور موبائل نمبر نکال کے اگر جا کے ان سے اور ان کے والدین سے رابطہ کیا جائے تو وہ کہتے ہیں بھیا میں کچھ نہیں کر سکتا, میری بچی میرے قابو کی نہیں ہے. پیدائش کے دن سے بے قابو ہو گئی تھی لڑکی. یہ ماحول, یہ تمہاری بے حیائیاں, یہ اختلاط مرد و زن, یہ تمہاری موبائل کی بے شرمیاں, اور ایجوکیشن کے نام پر جو مخلوط ایجوکیشن ہے جہاں مرد اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا, ان سب کا نتیجہ ہے یہ. معمولی بات ہے, ایک مسلمان لڑکی اگر کسی غیر کے نکاح میں شادی کر لے, نکاح کیا ہوگا؟ وہ تو حرام کاری ہوگی. وہ اپنے مذہب پر ہے, یہ اسلام پر ہے, شادی کا نکاح کیسے ہوگا؟ وہ تو سری حرام کاری ہوگی. ہم سب کے لیے موقع ہے کہ ہم ڈوب کے مر جائیں. ہم نے ایسا انتظام کیوں نہیں کیا؟ ارے کہیں کی بھی مسلمان لڑکی گئی, وہ مسلمان تھی, امت محمد الرسول اللہ کی فرد تھی, اس نے اسلام کا سر جھکایا.
تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ہاتھ بٹاؤ، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور بغاوت کے کاموں میں بالکل تم تعاون مت کرو۔ جتنے گناہ کے کام ہوتے ہیں وہ سارے گناہ کے کام اس کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ لوگ اس میں شریک ہیں۔ ہم جس دن گناہ کے کاموں سے اپنا ہاتھ نکال لیں گے، اپنی موجودگی نکال لیں گے، انشاءاللہ وہ گناہ کا کام ہونا بند ہو جائے۔ لیکن اس کے لیے شام میں ابھی جو ہوا 50 سال برداشت کیا ان لوگوں نے، 50 سال، اور جو کچھ انہوں نے برداشت کیا اس کے تھوڑے تھوڑے حصے جو خبر میں آ رہے ہیں اس کو پڑھ کے خبر کو آدھی چھوڑ دینا پڑتا ہے کہ ہم پڑھ نہیں سکتے، اس کو پڑھ نہیں سکتے۔ جیسے لوہے کو دبانے کی مشین ہوتی ہے اسی طرح انسان کو دبانے کی مشین، اللہ کی پناہ۔ لیکن بہرحال کچھ اللہ کے بندے کھڑے ہوئے اور پھر اللہ نے ان کی نصرت فرمائی، اس ظلم سے اللہ نے ان کو نجات دے دی۔ میرے بھائیوں، اس آیت شریفہ کی روشنی میں جو سورہ مائدہ کی 2 نمبر کی آیت ہے اور دوسری نمبر کی آیت کا بھی آخری حصہ ہے، وہ تعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرو، ہاتھ بٹاؤ، مدد کرو ایک دوسرے کی نیکی اور پرہیزگاری، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور نہ تعاون کرو، نہ ہاتھ بٹاؤ گناہ اور زیادتی کے کام میں، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ ایک مرتبہ قرآن شریف کو آپ اس اعتبار سے پڑھیے کہ جتنی جگہ اتقوا اللہ وہ سب آیتیں نکال لیجیے۔ ابھی تو آپ کو پینسل لے کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، ابھی تو خالی لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے تو بھی نکل جائے گا۔ اتقوا اللہ جتنی جگہ ہے، ہم نے تقوی سمجھا کرتا پاجامہ پہن لیے، تھوڑا سا داڑھی واڑی رکھ لیے، ٹوپی لگا لیے، رومال رکھ لیے، تسبیح ہاتھ میں رکھ لیے، متقی صاحب جا رہے ہیں۔ قرآن شریف میں اب یہ دیکھو آپ، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اگر تم بھلائیوں میں مدد نہیں کرتے، اگر تم برائیوں سے اپنے تعاون کو نہیں نکالتے تو تمہارے اندر تقوی نہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی چاہتے ہو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ بھلائیوں کے کام میں ہاتھ بٹاؤ اور برائیوں کے کام سے اپنے آپ کو الگ کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، یاد رکھنا اللہ بہت سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اب حرمت علیکم المیتہ، حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر مردار۔ میتہ جو ہے وہ حلال جانور جو اپنی موت آپ مر جائے یا بغیر ذبح کے مر جائے اس کو میتہ کہتے ہیں۔ حلال جانور، کتا مردار نہیں ہو سکتا، وہ تو پہلے سے حرام ہے بھائی۔ حلال جانور جو بغیر ذبح کے مر جائے، اور وہ اس کے مرنے کی کیا شکلیں ہیں آگے اس کو تشریح بھی رب تعالیٰ نے فرمائی۔ حرمت علیکم المیتہ، حرام کیا گیا تم پر مردار، والدم، اور خون۔ یہ خون جو ہے یہاں پر دم کا لفظ ہے، سورہ بقرہ میں بھی دم کا لفظ ہے، لیکن سورہ انعام میں آگے وہ دم مسفوح ہے، بہتا ہوا خون۔ بہتا ہوا خون جو ہے وہ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور لفظی ترجمہ ہوگا سور کا گوشت، کیونکہ عام طور سے کھانے پینے میں جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ گوشت ہوتی ہے، اس لیے رب تعالیٰ نے سور کا گوشت فرمایا۔ ورنہ خنزیر وہ جانور ہے جس کو شریعت مطہرہ میں نجس عین کہا جاتا ہے، یعنی وہ سراپا نجاست ہے۔ سور جو ہے اس کا کوئی چیز استعمال نہیں کی جا سکتی، نہ اس کی چربی، نہ اس کا بال، نہ اس کی ہڈی، کوئی چیز استعمال نہیں، سراپا نجس ہے وہ، نجاست کی۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم چل رہے ہیں اور خدا نخواستہ ہم سے چھو جائے سور، تو جتنے کپڑے پر وہ چھوا ہے اتنا ہم کو دھونا پڑے گا، نجاست لگ گئی نا وہاں پر۔ اس کے مقابلے میں اگر کتا چھو جائے تو اس کے بدن پر اگر کوئی گندگی نہیں لگی ہے تو ہم کو احتیاطاً دھو لے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن سور ایک ایسا جانور ہے جو نجس عین ہے، اس کا کوئی جز کسی بھی طرح سے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے شریعت مطہرہ میں۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جن کو اللہ کے غیر کے نام پر ذبح کیا جائے۔ والمنخنقۃ، یہ 4 الفاظ جو ہیں
ہمارے یہاں جب قرآن شریف کا ترجمہ پڑھا ہو تو یہ 4 الفاظ میں بالکل طلبہ اوپر نیچے الگ الگ یعنی والمنخنقۃ، وہ جانور جو گلا گھٹ کے مر گیا ہو، اب وہ گلا کسی نے گھوٹ کے اس کو مارا ہو، یا وہ رسی وسی کبھی کبھی گول گول گھما گھما کے وہ خود ہی اپنا گلا گھٹ ڈالتی ہے، تو گلا گھٹ کے مرا ہوا، والموقوذۃ، اور چوٹ کھا کے مرا ہوا۔ یہ عرب یعنی مکے وغیرہ کا جو ماحول تھا، عجیب عجیب رسمیں تھیں ان کے یہاں۔ وہ جانوروں کو کئی لوگ مل کے لکڑی سے مارتے تھے اس کو، اور کیا بولتے تھے، ہم اس کو اللہ کے لیے مار رہے ہیں اور اللہ کے لیے مار رہے ہیں، اور جب بیچارہ مر جاتا تھا تو اس کو بڑی خوشی سے کھاتے تھے۔ رب تعالیٰ نے ایسے جانور کو حرام، والموقوذۃ، اور وہ جانور جو چوٹ کھا کے مرا ہو، کسی بھی طرح کی چوٹ، والمتردیۃ، وہ جانور جو اونچائی سے گر کے مرا ہو۔ جانور ہوتا ہے نا بیچارہ، اس کو اگر عقل ہوتی تو پھر وہ جانور کیوں ہوتا؟ آپ نے اس کو کہیں اوپر چڑھ گیا، وہ ٹیرس پر یا ٹیرس پہ باندھ دیا آپ نے، چھوڑ گیا، وہ بیچارہ کیا سمجھ، وہاں سے نیچے کود جاتا ہے، کہیں کنویں میں گر گیا، کہیں کچھ ہو گیا، تو متردیہ کہتے ہیں گر کے مرنے والے جانور۔ والنطیحہ، جانور آپس میں لڑتے بھی ہیں اور لڑ کے ایک دوسرے کو سینگ مار دیتے ہیں، تو یہ نطیحہ اس جانور کو کہتے ہیں جو سینگ سے مرا ہو۔ تو 4 جانوریں، 4 قسم کے جانور، گلا گھٹ کے مرنے والا، چوٹ سے مرنے والا، اوپر سے گر کے مرنے والا، یا سینگ مار کے مرنے والا۔ وما اکل السبع، اور اس جانور کو جس کو کسی درندے نے کھا لیا ہو، یا وہ جنگل کے قریب جہاں روزانہ خبریں آتی رہتی ہے اخبار میں، آدمی کو اٹھا کے لے کے چلے جاتے تو جانور بیچارے کیا ہے، آتے ہیں جانور اس کو کھا جاتے ہیں یا لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو کسی جانور کو جس کو کسی درندے نے کھایا ہو، الا ما زکیتم، یہ شرط یاد رکھو، سوائے اس کے کہ تم نے اس کو پاک کر لیا ہے۔ مطلب یہ 5 قسم کے جانور اس حال میں حرام ہوں گے کہ وہ اپنی موت آپ مر گئے، لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آیا، جیسے ان کا گلا گھٹ گیا رسی سے، یا ان کو کہیں سے چوٹ لگ گئی، یا خدا نخواستہ وہ کہیں اوپر سے گر گئے، یا آپس میں لڑ لیے، سینگ مار دیے، یا کسی جانور کو کسی درندے نے پکڑا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، اور اس کے مرنے کے پہلے اگر آپ نے اس کو ذبح کر لیا، اس کے اندر جان تھی، جان باقاعدہ جان تھی، اور آپ نے ذبح کر لیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، اب وہ ذبح ہو گیا، اب وہ مردار نہیں رہا۔ یہ الا ما زکیتم، سوائے اس کے کہ تم پاک کر لو اسے، پاک کر لو سے مراد کہ تم اس کو ذبح کر لو جو شرعی طریقہ ہے۔ وما ذبح علی النصب، یہ نصب کہتے ہیں بتوں کے استھان کو، بتوں کے لیے باقاعدہ قربان گاہیں بنائی جاتی ہیں، بتوں کے لیے قربان گاہیں کہ ان مقامات پر وہ جانور ذبح کیے جائیں گے جس کو اس بت کے نام پر معاذ اللہ ذبح کرنا ہے، اس کو استھان کہتے ہیں، وہاں بھی جو جانور ذبح کیا جائے۔ اب وہ ایسے مقام پر اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بھی ذبح کیا جائے تو بھی حرام ہوگا، اس لیے کہ وہ بنائی گئی ہے جگہ، اس لیے کہ وہاں صرف فلاں کے نام پر ہی ذبح ہونے والا ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو تیروں کے ذریعے۔ دیکھو قسمت جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، ہمارا ایمان ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہماری تقدیر کی ہر بھلائی اور ہر برائی اللہ کی طرف سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کو کوئی خیر کوئی فائدہ پہنچے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور کوئی تکلیف پہنچے اس پہ صبر کرنا ہے۔ صبر اور شکر دونوں حال میں مومن کو اللہ کی طرف سے زبردست اجر دیا جاتا ہے، یہ طے ہے۔ لیکن کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اگر میں یہ یقین کر لوں کہ میرے اللہ کے سوا کوئی اور جانتا ہے تو یہ میرا ایمان ہی چلا جائے گا۔ یہ غیب ہے، آنے والا کل جو ہے پردہ غیب میں ہے وہ، اور اس آنے والے کل میں کیا کچھ ہونے والا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے، فقط اللہ جانتا ہے۔ کسی بھی طرح سے اپنی تقدیر کے حالات جو آنے والے ہیں وہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا
کسی نجومی کے پاس جا کر اور کسی اس کے علم رمل کے جاننے والے کے پاس جا کر، کسی پیر کے پاس جا کر، کسی منگل کے پاس جا کر کسی طرح جائز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کسی شخص نے کسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا یہ پوچھنے کے لیے کہ میرا کل کیسا رہے گا، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور فرمایا اس نے جو کچھ کہا اس بات کی اگر اس نے تصدیق کر دی، ہاں صحیح فرما رہے ہیں آپ، ایسے ہی ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے اس نجومی کے کہی ہوئی بات کی تصدیق کیا اس نے انکار کر دیا اس دین کا جس کو دے کر اللہ نے محمد الرسول اللہ کو مبعوث فرمایا ہے۔ معمولی بات ہے؟ ارے یہ آدمی کو انتہائی بزدل بنانے والی بات ہے۔ آپ یہ جو بیچاری غیر اقوام ہیں نا، ارے اب ان کی کیا حقیقت بتائیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کہیں پر ایک لیمو میں ایک تھوڑی سی سوئی کوئی دھسا دے اور ان کو دکھ جائے تو ان کی جان نکل جاتی ہے، سمجھے؟ اتنی بزدل قوم، اس کی وجہ ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ یہ مومن الحی والقیوم پر ایمان رکھتا ہے، اس اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے جس سے پوری کائنات کو تھام کے رکھا ہے۔ تو یہاں پر لیمو کے اندر سوئی نہیں، لیمو کے جھاڑ میں پورا سبل بھی چلا جائے تو ہمارا کچھ نہیں ہونے والا انشاءاللہ، سمجھے آپ؟ یہ آدمی کو اس طرح کا عقیدہ بزدل بنا دیتا ہے۔ کسی آدمی کو اللہ، میں آپ سے منع کرتا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں، کسی آدمی کو آدمی نے ذرا چہرہ ویرہ دیکھا، آتا کچھ بھی نہیں اس کو، اور یہ علم ہے ہی نہیں تو کہاں سے آئے گا، سب پھیکم پھاک۔ ارے تمہارے چہرے کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ چند دنوں کے بعد ایک بڑا حادثہ پیش آنے والا، اللہ کی پناہ۔ میں آپ سے عرض کروں نہیں آنے والا ہوگا تو وہ جائے کہیں نہ کہیں گاڑی ٹھوک دے گا، جی گاڑی چلاتے چلاتے بولے تھے مولانا ہونے والا ٹھوک دے گاڑی لے، یہ سب بیہودہ باتیں ہیں۔ تو فرمایا اس کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے تمہارے لیے کہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تیروں کے ذریعے وہ اپنی تقدیر معلوم کرتے تھے، ان کا طریقہ تھا، اس پر اب زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو نہیں کرنا ہے۔ ذالکم فسق، یہ سب کے سب نافرمانی کے کام ہیں، بہت ہی گناہ کے کام ہیں۔ اور بس آیت پوری نہیں ہوئی، تیسری آیت شروع کیا تھا، 5 آیت ہے، ایسا سمجھ لو 2.5 آیت ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیت، اگلا حصہ جو رہے گا اس رکوع کا، اللہ نے توفیق دیا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے، اس لیے کہ درس کا وقت پورا ہو گیا۔ جو کچھ کہا گیا اس میں جو کچھ خیر کی بات تھی اللہ کی توفیق سے اللہ اس کو قبول فرمائے، اور کوئی بات اگر خلاف واقعہ ہے تو وہ میری شامت اعمال کی وجہ سے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا پہ چلنا آسان فرما دے۔ اللہ اتنی عظمت والی کتاب، ایسا لا بے مثال کلام آپ نے عطا فرمایا، اللہ پوری امت مسلمہ کو اس کی حلاوت کا انداز لگا دے، اللہ امت کو اس کی لذت دے دے مولا کہ تیرے کلام میں تم نے کیا لذت رکھی ہے، یہ یہاں وہاں منہ مار کے تیرے کلام کی لذت سے یہ ناواقف ہیں۔ اللہ پوری امت مسلمہ پر اپنے کلام کی لذت کو کھول دے اللہ، اور امت مسلمہ کو رجوع الی القرآن اور رجوع الی السنت کی توفیق عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ۔